اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت نمبر 232 سے لے کر 237 تک انشاءاللہ آج کریں گے 233 233 سے لے کر 237 والوالدات اور والدہ سے ہے ٹھیک ہے اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں رضاعت سے رضاعت کریں مطلب دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حاولینی 2 سال کاملینی پورے لمن جو کوئی یہ اس کے لیے ہے جو لی کے لیے من جو ارادہ کرے ان کے یتمہ تمام کرے گا الرضاعت دودھ پلانے کی مدت یہ اس کے لیے ہے جو کوئی دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے وعلا اور پر المولود لہ مولود دلا مطلب جس کا بچہ ہے یہ اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا مطلب بچے کا باپ جس کا بچہ ہے اس پر وعلا اور پر المولود لہ جس کا بچہ ہے رزقہن عورت کی طرف اشارہ ہے مطلب اس کی ماں ان کا کھانا وکسوتہن اور ان کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق یعنی بچے کے باپ پر جو عورتیں ان کی مائیں ہیں بچوں کی ان کا کھانا اور لباس دستور کے مطابق دینا لازم ہے لا تکلف نہیں تکلیف دیتا نفس کسی شخص کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی یا نہ دی جائے کسی کو تکلیف مگر اس کی وسعت کے مطابق لا تدار نہ نقصان پہنچایا جائے والدتن والدہ کو بولادیہا اس کے بچے کی وجہ سے ولا اور نہ مولود اللہ جس کا بچہ ہے اس کو بولادہ ہی اس کے بچے کی وجہ سے مطلب دونوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے وعلا اور پر الوارثی وارث مثل ایسا ذالک یہ اور وارث پر بھی ایسا ہی ہے فَإِن پھر اگر ارادہ کریں فصالاً دودھ چڑانے کا وہ دونوں لوگ ماں اور باپ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا ان ترادن آپس کی رضامندی سے منہما دونوں سے مطلب وہ دونوں آپس کی رضامندی سے اگر دودھ چھڑانا چاہیں وتشاورن اور باہم مشورے سے فلا جناح تو نہیں ہے گناہ علیہما ان پر پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورہ سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو یا تم چاہو ان کے تسترضعوا تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح تو بس نہیں ہے گناہ علیکم تم پر اذا جب سلمتم تم حوالے کر دو ما آتیتم جو تم نے دیا تھا بالمعروف دستور کے مطابق مطلب اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو انا کہ اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیرun دیکھنے والا ہے یہ آیت رضاعت سے متعلق ہے رضاعت مطلب کہ دودھ پلانا ٹھیک ہے دودھ
دودھ پلانے میں اب ہمارے ہاں یہ بڑا غلط مشہور ہے کہ لڑکے یا لڑکی کی الگ الگ مدت مشہور ہے کہ 2 سال، کسی کی 2.25 سال، کسی کی 2.5 سال۔ تو ابھی ہم نے قرآن پاک میں بالکل کلیئر پڑھ لیا کہ جو مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہیں، پوری مطلب رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہیں، تو ان کے لیے رضاعت 2 سال ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، دونوں ہی۔ اچھا، اس میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ الوالدات سے مراد یہاں پہ ان کی والدہ ہیں، عورتیں ہیں۔ حولین ہی سے مراد 2 سال ہیں۔ لا تدار والدۃ بولادہا سے کا مطلب ہے کہ عورت کو آ، نقصان بچے کی وجہ، بچے کو دودھ پلانے سے انکار نہ کرے عورت، ٹھیک ہے؟ مطلب عورت اس سے ظاہر ہے مرد کو تکلیف ہوگی، اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے اس طرح سے کہ باپ ماں سے بچہ، مطلب عورت کو تکلیف اس طرح سے نہ دی جائے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے بچہ لے لے کہ میں نے تمہارے پاس اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ یا مطلب یہ جو یہاں پہ الوالدات جو اسپیشلی ذکر ہوا ہے نا، وہ مائیں ہیں جو متعلقات ہیں، جن کو طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ پیچھے سارا ٹاپک اس کا طلاق کا چل رہا تھا۔ تو اسی میں آپ جو دودھ پلانے کا ذکر آ گیا ہے کہ وہ عورتیں جن کو مطلب جن کے بچے چھوٹے ہوں تو انہیں تکلیف نہ دی جائے کہ ان کا بچہ دودھ پلانے والا بچہ، اور وہ دودھ پلانا چاہ رہی ہیں اور ان سے وہ بچہ چھین لیا جائے، ایسے نہ کیا جائے۔ جو عورتیں رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہ رہی ہیں ان کو مدت پوری کرنے دی جائے۔ وہ علی المولود لہ سے مراد باپ ہے جس کا بیٹا ہے، اور رزق ہنہ سے مراد ماں کا رزق ہے، جو عورت جو اس کے بچے کی ماں ہے اس کا۔ لا تکلف نفس الا وسعها کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ دودھ پلانے والیوں کے نفقہ کے سلسلہ میں کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی اس کی طاقت ہے۔ مطلب اگر تو وہ امیر بندہ ہے تو وہ جو ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے اس کا نان و نفقہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، یا عورت اگر امیر گھرانے سے ہے تو اس کو اس کی حیثیت کے مطابق دے گا، اور اگر وہ مرد غریب ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، جتنی جتنی مطلب اس کی گنجائش ہے وہ اس حساب سے اس کو اس کا نان و نفقہ دے گا۔ لا تدار والدۃ بولادہا یعنی مرد اپنی بیوی کو تکلیف نہ دے اس طرح کہ بچہ اس سے چھین لے جبکہ وہ بچہ نہ دینا چاہتی ہو، اور نہ ہی آگے آتا ہے کہ عورت کو تکلیف دی جائے، کہ یعنی عورت بھی ایسا نہ کرے کہ جب اس کا خاوند اسے طلاق دے تو وہ اسے نقصان پہنچائے اور خاوند کو تکلیف پہنچانے کے لیے بچہ اس کی طرف بھیج دے۔ اور فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا یعنی والدین دونوں ماں اور باپ اگر بچے کا 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں اور وہ آپس میں باہمی مشورے کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ وہ دودھ چھڑا سکتے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ ارادہ کرتے ہیں کہ کسی اور دائی سے آگے دائی کا بھی ذکر آ گیا کہ کسی دوسری عورت سے وہ دودھ پلانا چاہیں، اگر وہ دونوں مل کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے خود نہیں دودھ پلاتی ماں اور کسی اور سے دودھ پلوانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ جو اس کا معاوضہ جو دستور کے مطابق جو آپ اس ٹائم رواج ہے لوگوں میں، اس کے مطابق جو بھی طے پائے دائی کو معاوضہ دینا، وہ اس کا وہ معاوضہ اس کو دے دیا جائے اور بچے کو دائی سے دودھ پلا لیا جائے۔ اچھا، اس میں دو تین مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مطلب عورت جو ہے وہ دودھ پلانا چاہ رہی ہے اپنے بچے کو، تو وہ میکسیمم اس کی ایج جو ہے دودھ پلانے کا جو مطلب رضاعت کی مدت بتائی گئی ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال سے زیادہ وہ ایک گھونٹ بھی نہیں پلا سکتی۔ پھر دوسرا مسئلہ اس میں یہ نکلتا ہے کہ حرمت رضاعت کا، کہ حرمت اگر کوئی دوسرا بچہ اس عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں اگر کوئی بڑی عمر کا پیتا ہے تو مطلب اس کی بھی ایج لمٹ ہے۔ بچے ویسے جو دودھ پلانے کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی وہ 2 سال پلائے گی، لیکن اگر کوئی دوسرا بچہ ہے
تو اس کی ایج اگر 2.5 سال سے نیچے نیچے ہے، انڈر ہے 2.5 سال کے، 2.5 ایئر کے، تو وہ اس عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی۔ اگر وہ 2.5 سال سے بڑا ہے بچہ اور وہ دودھ پیتا ہے تو وہ پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر ہے، بچے کی ایج 2.5 سال ہونی چاہیے۔ اور کتنے گھونٹ پینے پر رضاعت ثابت ہے، یہ حضرت عائشہ سے اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں، 2 گھونٹ بھی ہے، 3 گھونٹ بھی ہے، 5 گھونٹ بھی ہے، 10 گھونٹ بھی ہے۔ اچھا، اور پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا عورت حیض میں اور جنابت کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ پیریڈز میں اور جنابت کی حالت میں اگر اس نے شاور نہیں لیا، جنابت مطلب جمع کیا ہوا ہے، شاور نہیں لیا، تو وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بچہ رو رہا ہے اور وہ پہلے شاور لے رہی ہو، وہ پہلے دودھ پلائے گی، اس کے بعد شاور لے سکتی ہے۔ جب عورت مرد کے نکاح میں ہوگی، اس ٹائم وہ اگر دودھ پلا رہی ہے تو وہ اس دودھ پلانے کی اجرت نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اور اگر عورت کو طلاق ہو گئی ہے، جی، اگر عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو پھر وہ اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں نان و نفقہ کو دیکھا جائے گا۔ جی بیٹے، اگر عورت طلاق کی عدت گزار چکی ہے تو اسے بغیر اجرت کے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مطلب عورت کو ڈیورس ہو گئی ہے اور وہ دودھ نہیں پلانا چاہ رہی تو پھر اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ ویسے اگر عورت مطلب آپ کی بیوی ہے اور وہ دودھ نہیں پلا رہی تو پھر اسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ دودھ پلانے کی کتنی فضیلت ہے، وہ آپ بتائیں اسے اور عورت کو کہیں کہ دودھ پلائے۔ لیکن اگر بچہ اپنی ماں کے علاوہ کوئی فیڈ نہیں لے رہا، نہ فیڈر لے رہا ہے، نہ کسی اور کا دودھ پی رہا ہے، تو پھر عورت کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا ہی دودھ پلائے۔ اسی طرح اگر عورت دودھ پلانا چاہ رہی ہے تو مرد اس کو نہ روکے، شوہر نہ روکے کہ تم اس کو دودھ نہ پلاؤ۔ اچھا، آگے اس میں ایک پوائنٹ آیا ہے کہ باپ پر، بچے کا خرچہ جو ہے وہ باپ پر ہے، کہ اگر تو جب تک باپ ہے تو دودھ پلانے کا جتنا بھی خرچہ آ رہا ہے وہ باپ اٹھائے گا۔ اگر اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر اس بچے کی وراثت میں سے اس کے دودھ پلانے کا خرچہ وغیرہ نکالا جائے گا۔ اور اگر بچے کی وراثت نہیں ہے تو اس کے جو محرم رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی اس کی کفالت کرے گا۔ مثلا وہ ایسے دیکھا جائے گا کہ اگر بچے کی وراثت ہوتی تو وہ کن لوگوں پر تقسیم ہوتی، وہ جن لوگوں پر تقسیم ہونی تھی وہی والے رشتہ دار اس کی کفالت کریں گے، ان پر لازم ہے کفالت کرنا۔ اور جو عورتیں اپنے بچوں کو، آج کل عورتیں بہت ساری ہیں جو دودھ پلانے سے مطلب بھاگتی ہیں کہ فیڈ نہ کرانا پڑے، فیڈر ہی ڈال دو بچے کے منہ میں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس کے بارے میں ایک حدیث سناتی ہوں، یہ سننے کے بعد میرا خیال ہے آپ عورتوں کے دماغ میں تھوڑی بات آئے گی کہ فیڈ کرانا کتنا ضروری ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ پھر مجھے وہ فرشتہ لے کر چلا، میں نے عورتوں کو دیکھا جن کے پستانوں کو سانپ نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ اس حدیث کو حاکم نے صحیح کہا ہے، مطلب یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال پر ثابت ہوگی۔ اگر 2.5 سال سے بڑا کوئی بچہ اس عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ رضاعت ثابت ہونے سے بالکل جو وہ عورت ہے اور اس کی اولاد بالکل ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے وہ اس عورت کی اپنی سگی ماں ہے، اور اس کی اولاد اس کے اپنے سگے بہن بھائی ہیں، بالکل ان کے لیے ایسے ہی ہو جاتے ہیں، مطلب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
اور اسی طرح ایک اور اس میں مسئلہ آتا ہے کہ جب عورت جو ہے وہ فیڈ کرا رہی ہوتی ہے تو آ، اگر غلطی سے، ویسے تو ہسبینڈ کے لیے بریسٹ جو فیڈ جو ہے، ملک جو ہے وہ حرام ہے، وہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن یہ لوگوں میں آج کل یہ بہت پرابلم آ رہی ہے، لیکن اگر کسی کے منہ میں کسی شوہر کے منہ میں غلطی سے چلا جائے تو اس سے بیوی حرام نہیں ہوتی، رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ رضاعت ثابت ہونے کی ایج لمٹ جو ہے وہ 2.5 سال، لیکن یہ حرام ہے ایسے کرنا۔ جی اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، والذین، اور جو لوگ یتوفون وفات پائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رہیں، بِأَنفُسِہِنَّ اپنے آپ کو، یا انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو، اربعۃ 4 اشہرن مہینے، و عشرن اور 10 دن، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک انتظار میں رکھیں، فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو یا اپنی عدت کو، فلا جناح تو پس نہیں ہے گناہ، علیکم تم پر، فی ما اس میں، فعلنا جو وہ کریں، فی میں انفسہن اپنے نفس کے بارے میں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ، بما تعملون خبیر جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور آیت کا حکم آیا تھا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 240 ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے آئے گی، اس میں حکم ہوا تھا کہ عورتیں، مطلب جو بندہ تم میں سے جو کوئی فوت ہو جائے وہ اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کی وصیت کر جائیں، ٹھیک ہے، کہ وہ 1 سال بغیر گھر سے نکلے ان کے نان و نفقہ کی نصیحت کر کے جائیں، لیکن جب یہ والی آیات نازل ہوئی تو وہ والا حکم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلے وہ حکم تھا کہ 1 سال رہنا ہے، پھر یہ والی آیت نازل ہوئی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ الذین یتوفون، مطلب جب کوئی شخص مر جاتا اور اپنی بیوی چھوڑ جاتا تو 1 سال اس کے گھر میں عدت گزارتی اور اس پر اس کے خاوند کے مال سے خرچ کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس میں مدت بتا دی کہ عدت 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے۔ اور پھر اگلی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس میں میرے پاس اس میں اپنے چاہے وہ مدخولہ یا غیر مدخولہ ہو، جوان بوڑھی، اس میں مطلب عدت میں اس کوئی میں نہیں کوئی نہیں، فوت شدہ کی عدت میں کوئی نہیں ہے، فوت شدہ کی عدت سب کے لیے، چاہے وہ مدخولہ ہے چاہے وہ غیر مدخولہ ہے، وہ جیسی بھی ہے، چاہے وہ اس کو پیریڈز آتے ہیں چاہے اس کو پیریڈز نہیں آتے، سب کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور اس عدت میں یہ والی عدت ہے، شوہر کی وفات والی عدت، اس عدت یہ تھوڑی اس میں سختیاں زیادہ ہیں کہ عورت بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، نامحرم جو اس کے رشتہ دار بھی ہیں بے شک لیکن نامحرم ہے وہ ان سے بات چیت نہیں کر سکتی، ایون سرما بھی نہیں لگا سکتی، ہیئر کلر نہیں لگا سکتی، مطلب اس نے، اور نیا کپڑا جو نیا آپ لے کر بازار سے خرید کر سلواتے ہیں وہ بھی نہیں پہن سکتی، اور ساتھ میں جو مطلب ایسے کپڑے ہیں جن کے کلرز تھوڑے ڈارک ہوتے ہیں یا بھڑکیلے کپڑے یا جس سے لگے کہ وہ سوگ میں نہیں ہے، ایسا کوئی بھی کپڑا وہ نہیں پہن سکتی اور ایسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، مہندی لگانا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، یہ سب کام نہیں ہو سکتے، یہ اس کو نہیں کرنے ہوں گے، اگر اس عورت کو مجبوری ہے کہ اس کے وہ بیمار ہو گئی ہے تو پھر بیماری کی حالت میں اپنا علاج کروانے کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی وہ کسی محرم کے ساتھ جائے اور اپنا چہرے کو جس حد تک ہو سکتا ہے چھپا کر جائے اپنے آپ کو،
لیکن اگر وہ عورت اپنے بچوں کی اکیلی ہی وارث ہے اور اس کا کوئی نہیں ہے کفالت کرنے والا، اس کی مجبوری ہے جاب کرنا، تو پھر فقہا کرام کہتے ہیں کہ وہ جاب کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ لیکن جاب پہ جانے کے لیے بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ جاب پہ جانے کی اجازت اس کو دی گئی ہے تو وہ اب فیشن کر کے تو میک اپ وغیرہ اور یہ سب کر کے جائے، تو یہ غلط ہے۔ اس میں جو مطلب حمل والی ہیں ان کی، کیونکہ طلاق میں بھی وضع حمل تک ہی ہے نا عدت، ہاں جی، تو اس میں بھی وہی ہوگی۔ اس میں وہی ہے، اس میں یہ پریگننٹ عورتوں کی صاف بتا دی گئی ہے کہ پریگننٹ عورتوں کی اس میں صرف دو آپ عدتیں رکھیں، ٹھیک ہے؟ جو ہسبینڈ جس کی ڈیتھ ہو جائے، بیوہ کی عدت جو ہے وہ صرف دو ٹائپ کی ہے۔ ایک تو حاملہ عورت کی جس کا بیبی ہونے والا ہے، اس کی وضع حمل ہے، چاہے وہ شوہر کی وفات کے 2 دن بعد ہی پیدا ہو جائے بچہ، بس اس کی عدت نہیں بس ہوگی، اس کی مطلب عدت نہیں ختم ہوگی، ہوگی۔ اس کی ختم ہوگی، اور چاہے وہ 9 مہینے بعد پیدا ہو، اس کی عدت جو آتی جی جی ماہم ایک سوال کرنا تھا کہ اگر عدت جو طلاق کی عدت ہوتی ہے وہ نہ پوری کی جائے اور اس عدت کے دوران ہی یا کچھ ایسے ڈپریشن اسٹیٹ میں جو لڑکی ہے کچھ بھی ایسا ڈاکٹر ڈکلیئر کر دے جی کہ وہ اگر گھر سے باہر نکلے یا تھوڑے ماحول چینج کرے تو بیڈ ہو جائے گی بیکاز وہ ڈپریشن ہے، تو وہ عدت نہیں پوری کر رہی اور عدت کے دوران وہ جاب کے لیے بھی جاتی ہے اور سچ دھج کے جاتی ہے، تو یہ سراسر گناہ ہوگا نہیں؟ کیونکہ جی عدت پہ تو گناہ کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ جی بالکل گناہ ہے، یہ تو ہم نے خود ہی بنایا ہوا نا کہ ڈپریشن ہو رہا ہے جی، جو ہم سجے دھجیں گے تو ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں مطلب شوہر کے گھر میں اگر اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے تو وہ میکے چلی جائے، میکے میں رہ لے، لیکن اگر اس کے کمانے والے ہیں اور اس کا کفالت ہو سکتی ہے اور اس کے باوجود وہ سچ دھج کے جا رہی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ایسے۔ جی میں بھی اس پہ یہ کوشچن کرنے لگی تھی کہ اگر سسرال میں وہ ڈر فیل کرتی ہے کسی بھی قسم کا، تو کیا وہ میکے میں کر سکتی ہے جا کے عدت؟ ہاں جی، میکے میں جا کے کرے گی عدت، لیکن وہ عدت اسی طرح گزارے گی کہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، نہ ہی مطلب جیسے ہمارے ہاں مطلب کزنز کے ساتھ جو ہے خالہ کے بیٹے ہوگے، پھپھو کے بچے ہوگے، چچا کے بچے ہوگے، وہ سارے آپ کے لیے نامحرم ہیں، وہ محرم نہیں ہیں، ان کے ساتھ گل مل جاتے ہیں ہم لوگ، گپے شپے مارتے ہیں بیٹھ کے، یا دیور جیٹھ ہو گئے ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب وہ نہیں کرے گی کیونکہ اس کے لیے جائز نہیں ہے یہ۔ 4 مہینے 10 دن اس نے کوئی کام نہیں کرنا، بس اس نے کپڑے جو نارمل کپڑے گھر میں جو پہننے والے ہیں وہی کپڑے، پرانے جو دھلے ہوئے کپڑے ہیں وہی پہنے گی، اور سرما وغیرہ رنگا ہوا کپڑا یہ سب نہیں لگائے گی۔ لیکن اس میں افضل مطلب وہ ہے کہ وہ اسی شوہر کے گھر میں رہے، نہیں تو وہ جی مطلب مل کے افضل یہ، جا سکتی ہے۔ افضل کوئی دونوں عدتیں، چاہے وہ طلاق والی عدت ہو چاہے وہ فوت شدہ کی عدت ہو، بیوہ کی عدت ہو، وہ دونوں عدتوں میں افضل یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ اگر اس کو بہت مجبوری ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، تو پھر وہ میکے جا سکتی ہے، لیکن میکے جانے کا اللہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں فرمایا ہوا میکے ہاں جانے کا۔ کچھ مطلب زیادہ یہ اس میں شریعت میں ہے، جو افضل ہے وہ یہی ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، اور شوہر کے گھر میں ظاہر ہے وہ عدت گزارے گی تو اس کا نان و نفقہ جو ہے وہ شوہر کے پیسوں میں سے ہی خرچ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، شوہر کا پیسہ اس پہ خرچ ہوگا۔ شوہر والی عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، بس اس کے لیے ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ فوت ہو جائیں ان کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا منع ہے دین میں، لیکن ہمارے ہاں باقی لوگوں پر بھی بہت سوگ منایا جاتا ہے، جیسے کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جائے، اللہ سب کے پیرنٹس کی لمبی زندگی کرے، یا بھائی یا بہن یا کسی کی بھی ڈیتھ ہو جائے تو ہم لوگ بہت سوگ مناتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، صحابیات سے روایات ہیں کہ وہ ان کا مطلب ان کے عمل سے ثابت ہے، امہات المومنین کے عمل سے ثابت ہے کہ وہ 3 دن کے بعد خوشبو منگوایا کرتی تھیں اور لگایا کرتی تھیں، یا خوشبو منگوا کے لگاتی تھیں کسی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی، چاہے ان کے باپ کی، چاہے بھائی کی، چاہے کسی کی بھی، اور ساتھ میں یہ الفاظ بولتی تھیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں صرف اس لیے لگا رہی ہوں کہ میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہوں اور میں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی۔
کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں یہ 3 دن کے بعد اپنے خوشبو لگا رہی ہوں، یا وہ سرما لگاتی تھی، جو بھی وہ چیز استعمال کرتی تھی اس پہ وہ یہ کہا کرتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی ایسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، لیکن خاوند پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے. وہ نہ سرما لگائے، نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے، لیکن جو بننے سے پہلے رنگا ہوا ہو، اور نہ خوشبو لگائے مگر جب حیض سے پاک ہو تو اس ٹائم وہ خوشبو کا تھوڑا سا استعمال کر سکتی ہے. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں نے آنکھوں پر صبر لگا رکھا تھا. فرمایا اے ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ صبر ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے. فرمایا یہ چہرے کو گورا کرتا ہے، تو یہ رات کے وقت لگایا کر اور خوشبو کے ساتھ کنگھی نہ کیا کر اور نہ مہندی کا استعمال کر کیونکہ یہ خصاب ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز کے ساتھ کنگھی کروں؟ فرمایا بیری کے پتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تو اپنے سر کو ڈھانکے گی. مینس کے کوئی خوشبو، کوئی سرما، کوئی کچھ بھی نہیں لگا سکتی عورت، بناؤ سنگار نہیں ہو سکتا. بناؤ سنگار نہیں ہو سکتا. مطلب اس نے سوگ منانا ہے نا، کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ سوگ منا رہی ہے، اس سوگ منانے میں اس نے یہ کچھ بھی ایسا عمل نہیں کرنا. لیکن جو باقی لوگ ہیں ان پر سوگ نہیں منایا جاتا، وہ 3 دن کے بعد آپ نے کچھ نہ کچھ لگانا ہوتا ہے، یا خوشبو لگا کر لگا لیں. جیسے حضرت زینب نے حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے پاس آئی جبکہ ان کا باپ سفیان بن حرب فوت ہو گیا تھا، تو اس نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی. پھر لونڈی نے اس خوشبو میں تیل ملایا، پھر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے پیٹ پر اس کو ملا، پھر کہا اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی ایسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، لیکن خاوند کے وصال پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے. ٹھیک ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں. مطلب صحابیات کا عمل ہے اور امہات المومنین کا عمل ہے کہ اگر کسی کے بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی، کسی کے ہسبینڈ، کسی کے باپ کی ڈیتھ ہو جاتی یا کسی اور کی ڈیتھ ہو جاتی خاندان میں، تو وہ کسی قریبی کی، مطلب باپ، بھائی، ماں، یہی قریبی ہوتے، بہن بھائی، تو وہ 3 دن کے بعد یا خوشبو لگاتی تھیں یا سرما لگاتی تھیں اور ساتھ ہی الفاظ بولتی تھیں کہ اللہ کی کیونکہ یہ ہمارے نبی کا حکم ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی. ولا جناح اور نہیں ہے گناہ علیکم تم پر فی ما اچھا سوری یہ پیچھے رہ گیا، سوری یہ پیچھے رہ گیا ابھی، کہ پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں کریں دستور کے مطابق. مطلب جب وہ اپنی عدت گزار چکتی ہیں، وہ عدت انہوں نے بڑے سمپل طریقے سے گزارنی ہے، اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں یا نکاح کی نیت سے وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں نکاح کرنے کے لیے، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اپنے معاملے میں جو بھی فیصلہ کریں. اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو نکاح کر لیں. اگر وہ ویسے تو دستور تو یہی تھا، صحابہ کرام کا یہی عمل تھا کہ جس عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی تھی اس کا عدت کے بعد اس کا نکاح ہو جاتا تھا. تو اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے. جی آپ کچھ پوچھ رہی تھی اسی آواز. میں کہ جس میں ہم نے مطلب پڑھا ہے کہ بائنہ جیسے طلاق ہے، طلاق بائن ہے، اگر جی کسی کو اس میں ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کچھ ہے تو اس میں بھی یہی ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی پھر عدت کا اور یہ مطلب سب. اس نے طلاق دی ہوئی ہے، ہاں طلاق پھر دی اس ہوئی کی ہے ڈیتھ. تو ہاں ظاہر ہے اگر تو وہ عورت اس کے طلاق بائن میں، ہاں بائن میں. طلاق بائن سے تو عورت نکاح سے نکل جاتی ہے. میں پوچھ لوں گی. اچھا میرے ذہن میں ویسے آیا کہ اگر جیسے طلاق بائن ہے
تو کیونکہ ایک تو ہوگی نا مغالظہ، اس میں تو تینوں ہوگی، چلو وہ تو طلاق سے بالکل حرام ہوگی، لیکن اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو اس میں بھی یہی ہوگا پھر. میں پوچھ لوں گی. اگر طلاق بائن دینے کے بعد ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر عورت کیسے عدت گزارے گی، کون ہاں سی عدت مطلب اس گزارے کی گی؟ اس کی عدت پھر کیا ہوگی نا. ٹھیک ہے. آگے ہے ولا جناح علیکم، تم پر نہیں ہے گناہ، فیما اس میں جو تم اشارہ کرو، بہی اس سے، من سے، خطبۃ النساء. خطبہ بولا جاتا ہے جیسے نکاح کا خطبہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو مطلب پیغام نکاح. خطبۃ اس عورت کو بھی جس کی منگنی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی اسی طرح بولا جاتا ہے مخطوبہ، ٹھیک ہے، مخطوبہ. مطلب وہ کسی سے منسلک ہو گئی ہے. خطبت النساء یعنی عورتوں کو نکاح کا پیغام پہنچانا. او یا اکننتم، تم چھپاؤ، فی میں، انفسکم، اپنے دلوں میں، علم اللہ، اللہ تعالی جانتا ہے، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارہ اور کنایا میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، جلدی ذکر کرو گے ان سے، ولیکن، لیکن، لا نہیں، تواعدوہن، وعدہ کرو تم ان سے، سرًا، چھپ کر، الا، مگر، ان کے تقولو، تم کہو، قولا معروفا، معروف بات، یعنی جو مشہور بات ہے اس طرح کی کوئی بات کہو جو دستور کے مطابق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم جلد ان سے ذکر کر دو گے، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو. ولا تعزموا، اور نہ تم ارادہ کرو یا عزم کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کا، یعنی نکاح کی گرہ کا مطلب کہ تم منگنی نہ کر لو یا تم فنکشن نہ کر لو، جیسے بات پکی کرنا ہوتے ہیں وہ نہ کر لو. نکاح کی گرہ یہ عقدۃ، عدت کے قرآن کہا جا رہا ہے نا. جی عدت کے دوران کہا جا رہا اچھا ہے. حتیٰ، جہاں تک کہ، یبلغ، پہنچ جائے، الکتاب، لکھا ہوا، یعنی عدت، اجالہ، اپنی مدت کو، یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا، پس ڈرو اس سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور حلیم، بخشنے والا اور تحمل والا یا رحم کرنے والا ہے. جب پیچھے بات ہو رہی تھی عورت کی کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے تو اس نے عدت 4 ماہ 10 دن گزارنی ہے. اب آگے اس کو دوسرے لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ جب تک عورت جو ہے وہ عدت میں ہوگی آپ نے اسے ڈائریکٹ پیغام نہیں پہنچانا. مطلب اس کو جا کے ڈائریکٹ ایسے نہیں کہہ دینا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا آپ کی عدت ختم ہوگی تو میں آپ سے نکاح کر لوں گا. مطلب بات پکی نہیں کرنی کہ اس کو جیسے کہتے ہیں کہ رشتہ پکا کرنا، وہ نہیں کرنا کہ اب کہ تاکہ وہ مطلب اس کو اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے روکنا نہیں ہے کہ تم نے صرف میرے ساتھ ہی نکاح کرنا ہے، کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. ٹھیک ہے، نہ تو وہ آپ نے منگنی کرنی ہے، نہ اس طرح کھلم کھلا پیغام نکاح کا پیغام بھیجنا ہے. ہاں اگر کوئی عورت، بیوہ عورت آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو کسی دوسری عورت کے ذریعے پیغام پہنچا سکتے ہیں، اس کے کانوں تک یہ بات ڈال سکتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی ہو تو. ایک یہ اس طرح کی بات کرنا ہوتا ہے اور ایک بات کرنا ہوتا ہے کہ جی فلاں رشتہ ہے، تم آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ لڑکی والے لڑکے والے مل کے عدت کے دوران ہی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری جب عدت ختم ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ مطلب ہماری بیٹی کا اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں گے. یہ بات نہیں نکاح عدت کے دوران. یہ جو اشارے کنائی سے بتایا نا، یہی والی کل میں نے ایک مفتی اکمل صاحب کا سنا تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں جو حلالہ کا ہم کل پڑھ رہے تھے نا،
اس میں جی آپ مطلب اشارے کنائے سے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اس طرح وہ عورت تھی، کوئی بھی محلے دار کوئی فیملی کا ممبر اس سے بات کرتے، آگے پھر اس مرد کی مرضی ہے کہ وہ اسے طلاق دے یا نہ دے، نہ دے. یہ آپ دے سکتے ہیں، اشارے کنائے سے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے اس میں بتایا جا رہا ہے نا کہ آپ اشارتاً آپ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح وہ بھی بتایا تھا. جی جیسے اس میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اشارہ کنایات میں کوئی شخص ایسے کہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں ایسی ایسی عورت کو پسند کرتا ہوں، وہ والی ساری خوبیاں بیان کرے جو اس عورت میں ہے، اور مجھے عورتوں کی غرض ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے نیک عورت میسر فرمائے، لیکن صراحتاً یعنی کھلم کھلا نکاح کا پیغام نہ دے. پھر اسی طرح حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عدت میں تعریض یہ ہے کہ کوئی شخص عدت گزارنے والی عورت سے کہے کہ اگر تمہارا خیال ہو تو مجھ سے سبقت نہ لے جا، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تیرے درمیان موافقت پیدا فرما دے. اس قسم کے کلام میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بس اس کے کانوں تک بات ڈال دیں. لیکن اس طرح کے الفاظ ایک اور جگہ پہ ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ کہنا کہ یہ جو آ رہا ہے آگے کہ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، کہ انہیں ان سے چھپ کر وعدے نہ کرو، اس طرح نہ کہے. وہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح نہ کہے کہ میں تیرا عاشق ہوں، تو مجھ سے عہد کر کہ تو میرے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کرے گی، مطلب اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے کہ تم بس میرے ساتھ ہی شادی کرنا، کسی اور کے ساتھ نہ کرنا. مطلب کھلا ہے مکھلا نہیں کیا ہے کہنا، اشارتاً آپ کہہ سکتے اشارتاً آپ کہہ سکتے ہیں، کسی عورت کے ذریعے آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں، یا اس کو ویسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ تم بڑی مطلب کسی عورت کے ذریعے پہ اس طرح کا پیغام پہنچا دیں کہ تم فلاں فلاں مرد کہہ رہے کہ تم مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہو، بڑی اچھی لگتی ہو، تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے نفس کو اپنے لیے روک لینا یہ غلط ہے. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی آ گیا نا، جیسے طلاق کا تھا کہ اگر خامن نے 2 طلاقیں دی تو اس کو آپ نکاح کا پیغام نہیں بھجوا سکتے نا. دیکھیں اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ خاوند نے کیا مطلب خاوند نے 2 طلاقیں، اگر تو اس نے طلاق بائن دی ہے، ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس میں عدت بھی کی بات ہو پیغام رہی دے سکتے ہیں. ہے، یہ عدت کی بات ہو رہی ہے، جس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جائے اس عدت کی بات. ٹھیک ہے، پیچھے چل رہا تھا نا کہ ہاں شوہر عزت کی کی ڈیتھ ہو بولتے جائے، جی، تو اس کی اس عورت بندے کے اس کے ہسبینڈ کی مطلب ڈیتھ ہو گئی، پھر اس نے مطلب اس کو عورت کو اب آپ نے ہاں نہیں وہ اس طرح، مجھے سمجھ آ گئی. ہاں جی. اور یہ اس میں وہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جن کے ساتھ مطلب کوئی عورت اگر کسی دوسرے کے نکاح میں ہے، جیسے مطلب ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ نکاح کا پیغام نہیں پہنچا سکتے. یا کوئی عورت جس کی منگنی ہوئی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، رخصتی کچھ نکاح شکاح کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو بھی نکاح کا پیغام نہیں پہنچا سکتے. ایسی عورت جو کسی دوسرے مرد کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے، یا جس کی شادی ہونے والی ہے کسی یا ہو گئی ہے، یا اس کی عدت میں ہے، تو اس عورت کو نکاح کا پیغام پہنچانا حرام ہے. کیونکہ اکثر معاشرے میں سننے میں آیا تھا نا کہ ایک ہوگی طلاق، چل چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دینا، آگے ہے فلانے کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں. اس لیے میں یہ کوشچن کر رہی تھی کہ یہ گناہ ہے نا اس طرح مطلب کرنا. جی ایسے اگر تو یہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر تو ویسے خیال ہو کہ ہاں جی فلانا رشتہ بھی ہے، فلانا رشتہ بھی ہے، تو یا فلانا رشتہ ہے، تمہاری عدت ختم ہوگی تو ہم کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ بات پکی نہیں ہوئی ہے آپ تک اگلوں نے پہنچائی ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم کر لیں گے آپ سے بعد میں، لیکن ابھی وہ کنفرم نہیں ہوئی، نہ تو منگنی ہوئی ہے، نہ رشتہ پکا ہوا ہے، جیسے پراپر رشتہ پکا کیا جاتا ہے، اس طرح کے کام نہیں ہوئے، بس یہ الفاظ کہا گئے ہیں اس عورت تک کہ آپ ہمیں اچھی لگتی ہیں، اگر آپ کے ہسبینڈ نے طلاق دے دی ہے تو میں بھی آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں، اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے شوہر نے طلاق دے دی ہے تو بس اب تم میرے سے ہی نکاح کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اس کو بھول جاؤ، تم میرے سے نکاح کر لینا، اس طرح کے الفاظ نہیں کہہ سکتے. ہاں میں خواہش مند ہوں اگر تم کرنا چاہو، مطلب ایک آپشن کے طور پہ آپ اس کو اس تک بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کو نہ تو منگنی ہو سکتی ہے، نہ رشتہ پکا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے. ہاں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھا نا، اس لیے تو منع کیا کہ 3 اکٹھی نہ دو، شاید واپس چلے جائیں، بچے ہوتے ہیں، سب کچھ ہے کہ پہلے والے خاوند کے لیے زیادہ حق رکھا ہے.
ہاں جی پہلے ہم آگے، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جنہیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا، او تفریدو، یا مقرر کیا، لہن، ان کے لیے، فریدتاً، مہر، اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو جن کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو، ومتعوہن، تو انہیں خرچہ دو، علال موسیعی، موسیعی مطلب وسعت والا، خوشحال بندے پر، خوشحال پر، قدرہ، اس کی قدرت یا اس کی خوشحالی کے مطابق یا اس کی حیثیت کے مطابق، وعلا، اور پر، المقتری، تنگ دست پر یا فقر والے پر، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق، خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے کہ وہ بیوی کو مطلب خرچہ دے جس کے پیچھے بات ہو، جس کو اس نے طلاق دی، یا تنگ دست پر اس کی حیثیت، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، متاعن، خرچ ہے، بالمعروف، جو دستور ہے، جو رواج ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی یہ الفاظ آئیں گے بالمعروف ہی، معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے سوسائٹی میں مشہور ہے، جو اس وقت کی، کیونکہ عرب سوسائٹی میں ڈفرینٹ ہوگا، ہمارے ہاں ڈفرینٹ ہے، انڈیا وہ بنگلہ دیش والوں میں ڈفرینٹ رواج ہوگا، تو جو آپ کے ہاں دستور ہے اس کے مطابق، حقاً، لازم ہے، علی المحسنین، نیکوکاروں پر، نیک لوگوں پر یہ لازم ہے، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ان عورتوں کو جن کو تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور ان کے حق مہر بھی مقرر نہیں کیے، دو عورتیں یعنی غیر مدخولہ اور ان کا مہر مقرر نہیں ہوا، تو ان کو مہر مثل دیا جائے گا، مہر مثل کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے خاندان میں جو مہر چل رہا ہے، جو آگے بات ہو رہی ہے کہ بالمعروف، متاعم بالمعروف، کہ جو تمہارے ہاں معروف ہے، جو تمہارے خاندان میں رواج ہے، یعنی تمہاری اس لڑکی کی ماں کو جو مہر ملا، یا اس کی دادی کو جو ملا، یا اس کی بہنوں وغیرہ، مطلب اس کے خاندان میں جو رواج ہے، وہ اس رواج کے مطابق اس کو، جو غیر مدخولہ اور جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا، اس کو مہر مثل کا آدھا دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس سے ایک جوڑا بھی دے دیتا ہے تو وہ بھی کافی ہے، وہ ظاہر اللہ نے کہا ہے کہ جو وسعت والے ہیں ان پر ان کی حیثیت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہیں ان کی حیثیت کے مطابق، اور امام ابو حنیفہ کے مطابق یہ کم از کم 5 درہم ہو، اس سے کم نہ ہو، مطلب لیکن صحابہ کرام سے جو ہمیں ان کا جو عمل ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اگر کسی ایسی عورت کو طلاق دیتے تھے تو اس کو بہت زیادہ تحفے کے طور پر چیزیں دیا کرتے تھے۔ جی، کوئی کچھ بولنا چاہتا تھا؟ نہیں، وہ میں یہ کہتی کہ مطلب یہ جن کا نکاح ہوتا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، ان کے لیے ہاں جی، نکاح ہوتا ہے، ان کی رخصتی نہیں ہوتی، نکاح ہوا ہوتا ہے، اور نکاح بھی بغیر حق مہر مقرر کیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ اچھا، لوگوں کے نکاح ایسے ہو جاتے ہیں جو حق مہر مقرر نہیں کرتے، یا ان کے خاندان میں رواج نہیں ہوتا ہوگا حق مہر مقرر کرتے، یا اچھا، ان کے حیثیت نہیں ہوتی کیسے ہوگی، ہاں اتنی حیثیت نہیں ہوگی اس بندے کی، یا جس وجہ سے بھی اس کا مہر مقرر نہیں کیا ہوا، تو اس عورت کے لیے مہر مثل کا آدھا دے دیں، یا پھر کم از کم ایک جوڑا ضرور دیں جب مطلب اس کو طلاق دیتے ہیں تو اس کو جب اس کو طلاق جب دیتے ہیں۔ عدت میں ہاں جی، یہ اب آگے آ رہا ہے کہ نیکوکاروں پر لازم ہے، یہ نیکوکاروں پر لازم مینس کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک، وہ جیسے ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے کہ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے، یا اچھے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ویسے ہی ہمیں کہہ رہا کہ نیک لوگ ایسے نہیں کرتے کہ ان کو کچھ بھی نہ دیں، اچھے لوگ جو ہیں یا اچھے مسلمان جو ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی ایسی بیوی کو بھی جب طلاق دیں جس کا حق مہر بھی مقرر نہیں ہے اور جس کو وہ رخصت کر کے بھی نہیں لائے، اسے بھی کچھ دیں، ہمارے ہاں دیا جاتا ہے لیکن گالیاں ہی دی جاتی ہیں بس، ہاں، وَإِن، اور اگر، طلقتموہن، تم انہیں طلاق دو، من قبلی، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، وقد فرضتم، اور تم مقرر کر چکے ہو، لہن، ان کے لیے، فریضۃً، مہر، فنصف، تو پس آدھا ہے، ما فرضتم، جو تم نے مقرر کیا، الا، سوائے، ان یعفون، یہ کہ وہ معاف کر دیں، ان یعفو، یا معاف کر دے، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ بندہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے،
اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ نکاح کی گرہ سے مراد یہاں پہ شوہر ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو یعنی شوہر معاف کر دیں، اقربو تو زیادہ قریب ہے، للتقوی پرہیزگاری کے، ولا تنسوا الفضل، اور نہ تم بھولو احسان کرنا، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا ہے۔ یعنی پہلی عورتیں وہ تھیں کہ جن کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور ان کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری عورتیں وہ ہیں جن کی رخصتی نہیں ہوئی لیکن ان کا مطلب وہ مدخولہ نہیں ہے، غیر مدخولہ ہی ہیں، ان کو ابھی ہاتھ نہیں لگایا لیکن ان کا مہر مقرر ہے۔ تو اب ایسی عورتیں جو غیر مدخولہ ہیں اور ان کا مہر مقرر کیا ہوا ہے تو اس کو جتنا مہر مقرر کیا ہے وہ شوہر کو چاہیے کہ وہ آدھا مہر اس کو دے دے، ٹھیک ہے۔ آگے بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ معاف کر دیں یا وارث معاف کر دے، یہ دونوں صورتوں میں ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تو اس نے مہر نہیں دیا ہوا تو عورت کہہ دے کہ میں تم نے کیونکہ مجھے طلاق دے دیے تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوا تو اب میں تم سے جو آدھا مہر میرا بنتا ہے وہ میں نہیں لیتی، ٹھیک ہے۔ یا پھر دوسرا یہ کہ کیونکہ مہر دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ہی نکاح ہوتا جاتا ہے کچھ لوگوں کے ہاں وہ والا مہر مقرر کرتے ہیں کہ جو فوراً ہی ادا کر دیا جاتا ہے، رخصتی ہو چاہے نہ ہو، جس دن نکاح ہوا اسی دن اس نے پورا حق مہر مقرر کر دیا۔ تو اب یہ اگلی بات جو کی جا رہی ہے کہ یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے کہ اس نے آدھا مہر بیوی سے واپس لینا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پورا ادا کر چکا ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آدھا مہر دینے کو کہا ہے کہ جتنا تم نے مہر مقرر کیا اس میں سے آدھا انہیں دے دو، تو آدھا شوہر نے اس عورت کیونکہ وہ اب پورا ادا کر چکا ہے تو اس سے آدھا واپس لے سکتا، اس کا حق ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ اگر یہ آدھا تم اسے معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر مرد عورت کو معاف کر دے تو آگے بات ہو رہی کہ وہ تو تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو کہ جب تم طلاق والا معاملہ کر رہے ہو تو ایک دوسرے پر احسان کرو، اور بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔